وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے نور بھرے لمحات میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر ہم سب کو سالانہ فہم دین کورس کے اہم سیشن میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارے روزانہ کے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو فہم دین کی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حق کی آڑ میں باطل۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس کی اتباع کی توفیق دے اور باطل کو پہچان کے اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً انسان کی نجات کا مدار حق کی پیروی میں ہے اور باطل سے اجتناب میں ہے۔ اس واسطے شریعت مطہرہ نے اپنے ماننے والوں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق حق دکھا، حق ہم سے چھپا نہ رہے، ہم پر حق کا حق ہونا واضح کر دے اور پھر ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہم پر باطل کا باطل ہونا آشکارا کر دے اور ہمیں اس سے دور رہنے کی اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ انسانی زندگی کی کامیابی باطل سے دور رہنے میں ہے اور حق کی پیروی کرنے میں اور حق کو اختیار کرنے میں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے حق و باطل کے لحاظ سے جو اپنی طرف سے ہمیں تعلیم دی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 42 ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔ یہاں پر حق باطل کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ نے حق کے دو حق بیان کیے کہ تم پر حق کا یہ حق ہے کہ تم حق کو باطل سے نہ ملاؤ، اور دوسرا حق یہ ہے کہ تم حق کو چھپنے نہ دو اور نہ چھپاؤ بلکہ حق کو واضح کر کے رکھو۔ ہم اللہ کے اس قرآن کے مخاطب ہیں۔ سب سے پہلے جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اس دور میں مسلم امہ کو اور عام جو لوگ تھے ان کے لحاظ سے حکم ہو رہا تھا، اور وہاں بھی جو اسلام سے باہر لوگ اپنے رویے کی بنیاد پر حق کو چھپا رہے تھے، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تم حق باطل کی آمیزش نہ کرو بلکہ حق جیسے ظاہر ہے اس کو ظاہر رہنے دو۔ شروع سے ہی کچھ لوگوں نے اپنا باطل کا دھندا چلانے کے لیے حق کو استعمال کیا اور حق کی آڑ میں بیٹھ کر انہوں نے حق کے خلاف سازشیں کی، حق کا نام استعمال کر کے انہوں نے معاذ اللہ حق کو لوٹنا چاہا، اور حق کے پردے کے نیچے انہوں نے اپنے باطل کو نشو و نما دینا چاہیے، چونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اور اس امت میں جو
اس کو اس انداز کا کچھ لوگوں کی وجہ سے نقصان ہونا تھا، تو خالق کائنات جل جلالہ نے پہلے ہی متنبع کر دیا اور حق آشنائی اور حق شناسی کے لیے اور پھر حق کے دفاع اور حق پر پہرا دینے کے لیے رب ذوالجلال نے اس امت کی ڈیوٹی لگائی۔ جس طرح کے جماعت صحابہ، جماعت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم نے حق پہچانا، حق پر پہرا دیا، حق کا ابلاغ کیا اور حق کو باطل کے ساتھ ملانے والوں کا احتساب کیا، اور چلتے چلتے یہ معاملہ آج تک پہنچا ہے۔ لہذا قرآن مجید برہان رشید کے حکم کے زیر سایہ حق کی حمایت، حق کا اعلان، حق کا اظہار اور حق کا دفاع ہر مسلمان پہ لازم ہے، اور اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے کسی عمل سے ان کی آمیزش نہ ہونے دے اور حق کی ہر حال میں حمایت کرتا رہے۔ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے حق اور دوسرا باطل، اور اس کے بعد ایک تیسرا طبقہ۔ حق یہ ہے کہ کسی خبر، کسی دعویٰ، کسی مدعا کا واقعے کے مطابق ہونا، اور باطل یہ ہے کہ کسی بات کا واقعے کے مطابق نہ ہونا۔ اصطلاح کے لحاظ سے تھوڑا سا بیان میں کچھ فرق ہے۔ جس وقت کوئی خبر واقعے کے مطابق ہو اس کو صدق کہا جاتا، اور کوئی خبر واقعے کے مطابق نہ ہو تو اسے کذب کہا جاتا، اور کوئی واقعہ جو ہے وہ خبر کے مطابق ہو تو اس کو حق کہا جاتا ہے، اور کوئی واقعہ خبر کے مطابق نہ ہو تو اس کو باطل کہا جاتا ہے۔ مثلا اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو جو شخص یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ ماہ رمضان ہے، اس کی یہ بات واقعے کے مطابق ہے، اس کو صدق کہیں گے، سچ کہیں گے۔ اور جو یہ کہے کہ اب حج کا مہینہ ہے تو اس کی یہ بات واقعے کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو کذب کہیں گے، جھوٹ کہیں گے۔ تو بات کو سامنے رکھ کے بات کی حیثیت کو بیان کریں تو پھر صدق و کذب کا، سچ جھوٹ کا استعمال ہوگا کہ بات واقعے کے مطابق ہے، خبر واقعے کے مطابق ہے تو سچی ہے، خبر واقعے کے مطابق نہیں ہے تو خبر جھوٹی ہے۔ اور اگر واقعے کی طرف سے بیان کرنا چاہیں تو پھر لفظ صدق و کذب کا استعمال نہیں ہوگا بلکہ حق باطل کا استعمال ہوگا۔ یعنی واقعے کا وصف ہے حق ہونا، واقعے کا وصف ہے باطل ہونا۔ یعنی اگر وہ واقع خبر کے مطابق ہے تو پھر وہ حق ہے، اور اگر جھوٹ بولا جا رہا تھا تو پھر واقع کے لحاظ سے کہیں گے کہ وہ باطل ہے۔ لیکن جس وقت خبر کی بات بیان کریں گے تو خبر کے ساتھ صدق کا لفظ استعمال آئے گا۔ اگر صحیح ہے تو اس کو سچی خبر، صادق خبر کہا جائے گا، اگر نہیں صحیح تو اس کو کذب، کاذب خبر، جھوٹی خبر کہا جائے گا۔ اور جس کے لحاظ سے مطابقت ہوتی ہے وہ نفس الامر میں جو کسی چیز کی حیثیت ہے، مثلا خبر دینے والا کہتا ہے کہ اب رمضان ہے تو حقیقت میں جس کی خبر دی جا رہی ہے اس چیز کو واقع کہا جاتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ اب حج کا مہینہ ہے تو یہ خبر میں جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اس کو واقع کہا جاتا ہے، اور واقع کی پھر حیثیت دیکھ کر اس پر حکم لگایا جاتا ہے۔ جس نے کہا کہ اب رمضان ہے تو اب یہ واقع جو ہے اس کو حق کہا جائے گا، جس نے کہا یہ حج کا مہینہ ہے تو اب واقع کے لحاظ سے اس کو باطل کہا جائے گا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا تم حق کی حمایت کرو اور حق پر قائم رہو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی ملنے دو، بلکہ حق کا اظہار کرتے رہو۔ جو حق ہے وہ بھی اعلانیہ ہے، جو باطل ہے وہ بھی اعلانیہ ہے۔ درمیان میں ایک طبقہ ہے کہ جو ہے باطل مگر حق کے پردے میں چھپا ہوا ہے، تو اتنا باطل خطرناک نہیں جتنا یہ درمیانہ طبقہ خطرناک۔ ظاہر ہے کہ باطل جھوٹ ہے، باطل فساد ہے، باطل جو ہے
وہ اس کے اندر ساری خرافات اور بطلان موجود ہے، لیکن انسان کو حق بھی واضح نظر آ جاتا ہے، باطل بھی واضح نظر آ جاتا ہے۔ جس نے اپنی عاقبت اچھی کرنی ہے وہ حق کے ساتھ ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے وہ باطل کے ساتھ ہو گیا، لیکن امتیاز ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ حق والا ہے، یہ باطل والا ہے۔ درمیان کا ایک طبقہ وہ ایسا ہے باطل پر مگر حق کے پردے میں چھپنا چاہتا، یہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں، چونکہ ان کو حق والے سمجھیں گے کہ یہ برحق ہے اور انہیں اپنا دوست بنا لیں گے، ان کو اپنا رازدار بنا لیں گے، لیکن اندر سے وہ باطل کے ایجنٹ ہیں، وہ باطل کے ہرکارے ہیں، وہ باطل کے وظیفہ خار ہیں، ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں۔ تو اس انداز میں وہ پل کا کام کر رہے ہیں باطل کو حق پر مسلط کرنے کے لیے اور حق پرستوں کو باطل کے سامنے بیچنے کے لیے۔ تو یہ طبقہ جو درمیان کا طبقہ ہے، یہ طبقہ خطرناک ترین طبقہ ہے اہل حق اور مسلمانوں کے لیے۔